سورہ زمر، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دو، اپنی عقل سے نہ پوچھو جب کوئی حکم تمہارے سامنے آئے کہ مانو یا نہ مانو، بلکہ اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کرتے ہوئے عمل کرنا۔ اللہ کی بات سن کر انسان بس عمل شروع کر دے، عمل کرے گا تو انسان میں خود بخود عاجزی آ جائے گی۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ کیا مطلب؟ جب اللہ کی بات سامنے آ جائے اب انکار نہ کرنا، اب صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، ان پولیوٹڈ ان ڈائلیوٹڈ اللہ کے سامنے اپنی مرضی کو جھکا دیں، کل اطاعت اللہ کی ہوگی۔ اور یاد رکھیں اللہ کو میری اور آپ کی 100% لائلٹی چاہیے، اللہ کو خالص علم چاہیے مجھ سے اور آپ سے، خالص عمل چاہیے، خالص بندگی چاہیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ جب آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ کا اور میرا نوکر جس کو آپ اور میں تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ تو مجھ سے لے، کام پڑوسی کا جا کے کر لے، آپ اور میں تو یہ نہیں چاہتے۔ آپ اور میں چاہتے ہیں وہ خالص رہے میرے ساتھ، ہم یہ نہیں چاہتے تو پھر ہم اللہ کے ساتھ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، جس اللہ نے نعمتیں دی ہیں اسی کو ٹھکرا دیتے ہیں، جس اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اسی کو بھول جاتے ہیں، اس کے لیے بندگی کا رنگ اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بتا دیا صاف صاف کہ جو یہ کرے گا وہ منکر حق ہے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ جھوٹ منافق کی صفت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہ بولے۔ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، افسوس اس کے حال پر جو دوسروں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم نہ صرف جھوٹ کو اپنی زندگی سے ختم کریں، بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ کمپلسو لائر بن گئے ہیں ہم ان تک بھی یہ تعلیمات پہنچا سکیں تاکہ وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ نہ بولا کریں۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ یہ مقام ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد کہ لوگ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، اور ہم ہیں کہ ہمارے ٹھٹے اور ہنسی ختم نہیں ہوتی، ہمارے اوپر ایک خوف طاری نہیں ہوتا، ہمیں قیامت کی یاد جو ہے وہ اللہ کے راستے پر چلانے میں کامیاب نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا خوف فینٹم فیئر ہے، اصل فیئر نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ اللہ هو العزیز الغفار، غفار کہا۔ عام طور پر دنیا میں جن لوگوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے، ان کو غصہ جلدی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کی غلط بات، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا گوف اپ، میں برداشت نہیں کر سکتا کسی کا بلنڈر، I just can't tolerate this۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ہی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ اللہ هو العزیز الغفار، جہاں اتھارٹی والا ہے، جہاں عزیز ہے، اپنی اتھارٹی کا مس یوز نہیں کرتا۔ الغفار، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان، اللہ نے اپنی خلاقی کو بیان کیا، اور یہ انسان کی ماڈسٹی نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں تو بڑی عام سے چہرے والی ہوں۔ اللہ کا بندہ جو ہے وہ سینس آف ڈپریویشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، نہ اپنی شکل پہ تبصرے کرتا ہے نہ دوسروں کی شکل پر تبصرے کرتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے۔ تو کیا کرنا؟ لوگوں سے مت ڈرنا، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟
یاد رکھو اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تمہیں دنیا ملے گی، اللہ ہی کا اذن ہوگا تو تم دنیا میں کامیاب ہو سکو گے۔ دو چیزیں یاد رکھیں، ایک ہے اللہ کا اذن، ایک ہے اللہ کی رضا۔ اللہ کا اذن سب کے لیے ہے، یعنی جو بھی کام دنیا میں کوئی کرتا ہے وہ اللہ کے اذن سے کرتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، جو جی چاہے کرو، اللہ کا اذن اس میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی رضا شریعت کے ساتھ ہے، اللہ کی رضا کا اپروول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا مخلص لوگوں کے ساتھ ہے، پرخلوص لوگوں کے ساتھ ہے، محسن لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور اگر تم کفر کرو تو اللہ بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے رہے ہو، وہ تو دلوں کے حال تک کو جانتا ہے۔ تو اللہ کی اجازت سب کے لیے ہے، لیکن رضا اللہ کی مخلص بندوں کے لیے ہے۔ اپنے دل میں انسان اس ارمان کو لے کر آئے کہ اللہ مجھے اپنی رضا نصیب فرما دے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمتع بکفرک قلیلا، ان سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لیں۔ بہت بڑی دھمکی ہے عربی زبان کے اندر تمتع بکفرک قلیلا، لیکن اردو کے ترجمے میں یقیناً ہمیں وہ محسوس نہیں ہو رہی۔ عربی زبان کا دھمکی دینے والا انداز ہے۔ یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کا مہینہ ہے کھڑے رہنے کی، قیام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کریں، لذکری، اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے نماز قائم کریں، قیام میں رمضان کے مہینے میں کھڑے ہوں۔ آگے شب قدریں آ گئی ہیں، شروع ہو گیا ہے عشرہ، سجدے کرتا ہے، خوب شب قدروں کے اندر اللہ کی عبادت کریں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ ان سے پوچھو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ علم نافع وہ جو آپ کے اور میرے عمل کو بدل دے۔ صرف سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، صرف انٹلیکچوئل سٹیمولیشن کے لیے آپ اور میں علم حاصل نہ کریں، بلکہ بتا دیا گیا کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے۔ یعنی بتا دیا گیا ہجرت اور قربانی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر اس زمین پر رہ کر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہو رہا تو تم اپنا راستہ بدل لو۔ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا، چاہے آپ کو اور مجھے اللہ کے راستے میں ہجرت چند کلومیٹر کی کرنی پڑے، چاہے چند قدموں کی کرنی پڑے۔ جب آپ اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گی، آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور اللہ نے کہا ہے صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے۔ ہجرت کے ساتھ صبر کا ایلیمنٹ ضرور آتا ہے، اور صبر کرنے میں انسان کا اخلاق اور انسان کا مزاج نہ بگڑے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا اجر انڈیل دیتا ہے۔ تو بہترین طریقے سے سفر کریں اور بہترین طریقے سے صبر کریں۔ علم کا سفر صبر آزما ہوتا ہے، صبر کے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور صبر کس وقت آپ اور میں کریں گے؟ جب آپ کو اور مجھے اس راستے میں نکلنے کا موقع ملے گا، جب خود اس چیز کو محسوس کریں گے تبھی صبر کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے بچے نے آ کے کہا کہ اماں سردی کا موسم ہے، گیزر نہیں چل رہا، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے۔ اماں نے کہا او ہو اچھا، ابھی گیزر چلا دیتی ہوں۔ صبر تو نہیں آپ نے کیا نا اس کے اوپر۔ آپ صبر کب کریں گی؟ آپ شاور کھول کر کھڑی ہوں اور ٹھنڈا پانی اندر سے آ جائے سردی کے موسم میں، تب آپ کو صبر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو صبر کا موقع کب آئے گا؟ جب آپ اور میں علم کے میدان میں آگے آ جائیں گے۔ اللہ نے تو انسینٹیو دیا ہے کہ آگے بڑھو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہارے اوپر صبر کو انڈیل دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بن جاؤں، یعنی اللہ کی اطاعت کا ٹرینڈ سیٹر میں بنوں۔
مجھے فالوور نہیں بننا، مجھے لیڈر بننا ہے. میں آؤٹ آف دا باکس سوچوں، خود بھی لیڈر بنے اسلام میں عمل کرنے کے لیے، اور اپنی اولادوں کو بھی لیڈر بنائیں. ان کو بتائیے بی دا لیڈر ناٹ دا فالوور. اسلام کے معاملے میں لیڈر بنو تاکہ لوگ تمہیں فالو کریں. کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے. جو تمہاری ویلیوز تھیں وہی تم نے اپنے اولاد کو سکھائیں، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے اولاد کو اصل میں نقصان کا شکار کر دیا، ان کا بھی دیوالیہ کر دیا، ان کو بھی جہنم کا باسی بنا دیا. جیسا خود دکھاوا کرتے تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو دکھاوا کرنے کی طرف لگا دیا. جیسا خود کمپلیکس کا شکار تھے ویسے ہی اپنی اولاد کو بھی کمپلیکس کا شکار کر دیا. جیسا اپنے دماغ پر گھر، گاڑی اور کپڑے سوار ہوتے تھے، اپنی اولاد کے دماغوں پر بھی یہی چیزیں سوار کر دیں. وما قدر اللہ حق قدرہ، جو خود تم نے اپنا دیوالیہ کیا تو اپنی اولاد کا بھی کر دیا. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. پس اے میرے بندو، آپ دیکھیں بار بار آپ کو عبادی عبادی کی تکرار مل رہی ہے اس صورت کے اندر. میرے غضب سے بچو، اللہ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے رو. اس لیے کہ جو آنکھ روئے گی اور جو آنسو میرے اور آپ کے چہرے پر آ کر گریں گے، اللہ اس چہرے کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا جس پر جہنم کے خوف سے آنسو آئے. اللہ نے تو کہا ہے میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، خوش قسمتی ہے ان کے لیے جو اللہ کی بشارتوں کے اوپر لبیک کہہ دیں. خوش قسمتی ہے کہ جو لوگ آج تو گناہوں کے اوپر اپنے دل کو بے چین رکھتے ہیں لیکن آخرت میں اپنے لیے نیکیوں کے باغ لگا رہے ہیں. یہی ہے قلب سلیم کی علامت. آج اگر میرا دل تنگ بھی ہو نیکی کرنے پہ، تب بھی میں نیکی پہ جمی رہوں. آج کے دل کی تنگی کی وجہ سے میں کل کی جنتیں نہ چھوڑ دوں. پس اے نبی بشارت دے دو میرے بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں. بہترین پہلو کی، بیئر منیمم پر نہیں رہتے، احسن عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دیا، غیبت نکال دی، اب اپنے کردار کو اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کا حق چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ اپنے بہترین طریقے سے نہ صرف حقوق نبھاتے ہیں، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بات کی بہترین چیز پر فالو کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے، یہی دانش مند ہیں. اے نبی اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. دل میں یقین ہو کہ قرآن میری بھلائی کے لیے آیا ہے تو انسان دنیا کا نقصان اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر رب کی نافرمانی ہی نہیں کرتا. اگر جنت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کے امیجنیشن میں ہو، تو آپ دنیا کی مشکل اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. تو تمہارے لیے کیا سبق ہے؟ ہر کمال کو زوال ہے، اتراؤ نہیں زیادہ. اگر تمہیں اللہ نے بڑی نعمتیں دے دی ہیں تو آپے سے باہر نہ ہو جانا. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل پڑا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یعنی عبرت کے ساتھ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے بٹھاتے ہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کے قصے سنتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اللہ ہمارے حق میں ہدایت کا فیصلہ لکھ دے.
یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، ایسے ظالموں سے کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اللہ ایسی جگہ سے آزمائش بھیجتا ہے کہ انسان اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ تو قرآن کا امپیکٹ یاد رکھیں عربی زبان میں ہے۔ اگر آپ کو ڈٹرمنیشن چاہیے تو قرآن سے آپ کو ملے گی، اور ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ قرآن کے ساتھ وقت لگائیں گی، ارادہ کر لیں کہ آپ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کورس جوائن کریں گی، ارادہ کر لیں کہ آپ قرآن کو ایسے سمجھیں گی کہ آپ کو ترجمے کی محتاجی نہ رہے، آپ قرآن کو ایسے پڑھیں گی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا قرآن کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو لوگ کورسز کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ لفظی ترجمہ یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے شب و روز قرآن کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وہ اٹھتے ہیں تو پارا سرہانے رکھا ہوتا ہے، وہ سونے لگتے ہیں تو پارا پڑھ کر سوتے ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیگ میں پارا ہوتا ہے، وہ کہیں جاتے ہیں تو پارا ان کے احتیاطاً بیگ میں ہوتا ہے کہ کسی لاؤنج میں بیٹھ گئے، فرصت مل گئی، ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گئے تو ہم اس وقت کو استعمال کر لیں گے، اور بہترین طریقے سے اپنے وقت کو شب و روز قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ نے اس قرآن کو ایسا رکھا ہے غیر ذی عوج، مشکل نہیں ہے، پریشان مت ہو اس کی طرف آتے ہوئے، یہ بہت سیدھا ہے، بالکل سیدھی بات کرتا ہے۔ قرآن نصیحت لینے کے لیے بالکل صاف ستھرا ہے، یاد رکھیں، تذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے۔ ہاں، تدبر کرنے کے لیے اس کے اوپر بہت وقت لگانا پڑتا ہے اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے بد مزاج آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کس کی حالت اچھی ہوگی؟ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جس کے کئی خدا ہوں وہ کس کس کو خوش کرے گا، اور جس کا صرف ایک خدا ہو وہ صرف اسی کے سامنے بندگی میں سر جھکائے گا۔ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ انک میتون و انہم میتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ اللہ وہاں فیصلہ کر دے گا کس نے کیا کمایا، کس نے کس کو ریجیکٹ کیا، کس نے کس کو اڈاپٹ کیا۔ پارہ نمبر 24 فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ آج اللہ کی خاطر اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر تو دیکھیں، بچیوں کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں بہت زیادہ خواہشات آتی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بچی کے دل میں خواہش آئے کہ میں جو ہوں بہت اچھی ماڈل بن جاؤں، میں بھی ویسے نظر آؤں جیسے کہ ٹی وی پر سب اچھی اچھی خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں۔ اپنی خواہش کو تھام کر رکھ لیں۔ آپ جب آخرت میں اللہ کے پاس پہنچیں گی، آپ نے اپنی محنت سے اگر جنت کما لی، اللہ کی رحمت سے جنت کما لی، تو اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ آپ وہاں جنت کی عورتوں میں ماڈلنگ کیجیے گا مزے سے، اور وہاں تو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ اماں کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے اور یہ ڈریسنگ نہیں کر سکتے، یا اماں کہہ رہی ہیں یہاں نہیں جا سکتے اور وہاں نہیں جا سکتے۔ جہاں جی چاہے کیٹ واک کیجیے گا، جہاں جی چاہے جو چاہے ڈریسنگ کیجیے گا، ہواؤں میں کیجیے گا، آسمانوں میں کیجیے گا، زمین پہ کیجیے گا، باغوں میں کیجیے گا، جہاں دل کیجیے گا۔ اللہ نے کہا ہے اللہ ہر خواہش کو وہاں پورا کرے گا۔ لہم ما یشاؤون، ماں کے اندر ہر چیز آ گئی عربی زبان کی،
اللہ نے کہا جو کچھ بھی وہ تمنا کریں گے، جو چیز آپ کو دنیا میں لگتی ہے منع ہے، منکر ہے، حرام ہے، یہاں تو امی کرنے کی اجازت ہی نہیں دیں گی، اس سب کی اجازت جنت میں مل جائے گی۔ جنت میں اللہ نے کوئی بھی چیز حرام نہیں رکھی۔ تو اللہ نے کہا ہے ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا۔ لیکن پہلے کیا کرنا ہوگا؟ بہت ساری نیکیاں کرنی ہوں گی، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کی طرف لے کر آنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اپنی ٹیمپٹیشنز کو بہت زیادہ دبانا پڑے، ہو سکتا ہے اپنی خواہشات کو بہت زیادہ روکنا پڑے، اللہ کی خاطر روکنا ہوگا۔ اور چھوٹی چھوٹی خواہشات سے شروع کریں، چھوٹی چھوٹی خواہشات سے عمل کرنا شروع کریں۔ اللہ تو آپ کو اور مجھے دیکھیں کیسے اپرچونٹیز دے گا بڑی بڑی نیکیاں کرنے کی۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے، اس کو 10 نیکیاں کرنے کی اپرچونٹی مل جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں ایک گناہ زندگی میں شامل ہوتا ہے، اپنے ساتھ گناہوں کا خاندان لے کر آتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ جو ہماری کم درجے کی نیکی ہوگی اس کو بھی اچھے درجے کی نیکی کے برابر لا کر ایوریج نکال لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان نے مثال کے طور پر 2000 نمازیں پڑھی، ان 2000 نمازوں میں سے لیٹ سے اس کی 1000 نمازیں جو تھیں وہ بہت اچھی تھیں، 1000 نمازیں جو تھیں بس میڈیوکر سی تھیں، عام سی تھیں۔ اللہ کیا کرے گا قیامت کے دن؟ اللہ ایوریج نکال لے گا، اللہ ان 2000 نمازوں کو اچھی نمازوں کے اوپر ازیوم کر کے اس کو اجر دے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ ان کو جزا دے گا، اور ان کی جو برائیاں تھیں، جو ان کی کمی تھی، جو ان کے پاؤں سلپ ہوئے تھے، جو انہوں نے کہیں پر کوئی گناہ کیا تھا چھوٹا موٹا، اللہ اس کو ساقط کر دے گا اور اس کو بھی اچھے اعمال میں بدل دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا بیماری میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ کیا نا امیدی میں اللہ کی طرف نہ دیکھوں؟ نا امیدی میں، مشکل میں اس آیت پر تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں، سوچیں انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ یونس علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ ایوب علیہ السلام پر آزمائش آئی، انہوں نے کس کی طرف پلٹ کر رخ کیا۔ یاد رکھیں اللہ ہی ہے جو مجھے مشکلات سے نکال سکتا ہے، اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو میں اللہ کی بندی بن کر رہوں۔ اپنے آپ سے پوچھا کریں کیا میرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا مجھے اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ خلقت بیدیا، کیا اللہ نے میرے لیے دنیا نہیں بنائی؟ کیا اللہ نے کائنات کو میرے لیے مسخر نہیں کیا؟ پھر میں کیوں لوگوں کی طرف دیکھتی ہوں؟ پریشان نہ ہوں جب نا امیدی آئے، کسی بھی طرح کی نا امیدی، چاہے آپ کو لگے کہ آپ نے بہت محنت کی لیکن آپ کا رزلٹ آپ کی مرضی کا نہیں آیا۔ آپ اس آیت کو پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ آپ کو، آپ کے شوہر کو مثال کے طور پر خدا نخواستہ کاروبار میں کوئی نقصان دے دے، پریشان نہ ہو، یہ آیت پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ اللہ آپ کے بچوں کے پروپوزل نہ بھیج رہا ہو، اللہ کا ایک وقت مقرر ہے، اللہ بھیجے گا، آپ ان دنوں میں بھی یہ آیت پڑھیں، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ ہر نا امیدی کے وقت میں اس آیت کو پڑھیں، بیماری آئے یہ دعا پڑھیں، ٹیسٹ ہو رہے ہوں، ڈائگنوز نہ ہو رہا ہو کہ کیا بیماری ہے، کیا تکلیف ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں۔ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ تو کبھی کسی سے نہ ڈریں کہ فلاں جو ہے اس نے مجھے بد دعا دے دی تو یہ ہو جائے گا، فلاں مجھ پر جادو کر دے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کی نظر لگ جائے گی تو یہ ہو جائے گا۔ اپنا سامان کریں، دعائیں پڑھیں صبح شام کی، اللہ کے ساتھ تعلق استوار کریں، نیکی کے جذبے کو زندہ رکھیں، عمل میں نیکی کو لے کر آئیں، اور یاد رکھیں کہ جو رحمت اللہ آپ تک پہنچانا چاہے گا اس کو کوئی دنیا کی طاقت آپ تک آنے سے نہیں روک سکتی۔ یہی ہے انسان کے اندر ایمان باللہ جو اس کو شرک سے محفوظ رکھتا ہے، یہ ہے انسان کا اصل عقیدہ۔
بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، جو انسان قوی ہونا چاہے وہ بھروسہ رکھے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ آپ لوگوں کی نظروں سے آزاد ہو جائیں گے، آپ لوگوں کی اوپینین سے آزاد ہو جائیں گے، آپ لوگوں کے چہرے نہیں دیکھیں گے، ان کے ایکسپریشنز نہیں دیکھیں گے کہ ان کی نظروں میں میرے لیے تنقید ہے یا تعریف ہے۔ اللہ آپ کو ان سب چیزوں سے بالاتر کر دے گا۔ ان سے صاف کہو، اعملوا علی مکانتکم علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آپشن دے دیا، عمل کرتے جائیے، اپنا اپنا عمل، علم حاصل کریں اور عمل کریں، آگے پہنچائیں، لوگوں کو سیدھا کرنے کی فکر میں اپنا عمل نہ چھوڑ دیں، کسی کی آخرت بناتے میں کسی کی دنیا بناتے میں اپنی آخرت نہ بگاڑ لیں۔ اعملوا علی مکانتکم، یہی ایک مبلغ کا کام ہونا چاہیے، اپنے اپنے طور پر اپنی نیکیوں کا محافظ بنے، جو نیکیاں کرے کوشش کرے کہ ایسے اعمال اس کے بعد کرے کہ وہ نیکی نامہ اعمال میں سے نکل آئے اور لوگوں کو محبت کے ساتھ تبلیغ کرتا رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کی بہن ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کو ایک طرح سے موت آ جاتی ہے، پھر اللہ نے جس کی روح قبض کروانی ہوتی ہے اس کو نیند میں ہی انتقال ہو جاتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی مہلت دینی ہوتی ہے اس کو اللہ واپس اس کی روح کو بھیج دیتا ہے۔ تو جب آپ اٹھیں، اٹھنے کے بعد مسنون دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، احیانا، اللہ نے مجھے دوبارہ سے زندگی دی میری موت کے بعد۔ تو جب آپ اٹھیں مسنون دعا ضرور پڑھیں۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ بزرگوں کی کرامات سنتے ہیں تو جھومتے رہتے ہیں، ان کے کرشمے سنتے ہیں تو ان کی اعلیٰ صفات کو بیان کرتے رہتے ہیں، اور دنیا میں جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پروفٹس آف ڈومز، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، جہنم کا ذکر ہمیں سنا سنا کے، ہر وقت ہمیں جو ہو ڈرا کے رکھتے ہو، ہر وقت ڈرانے کی باتیں مت کیا کرو۔ دیکھو ذرا ولی اللہ کتنے اللہ کے نیک بندے تھے، کیسے اللہ نے ان کی خطائیں معاف کی۔ بالکل یہی انداز ہے، یہ انداز کہ جن کو دین اپنا ڈرائے لگتا ہے، اور اولیاء اللہ کے قصے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے، 40 دن تک الٹے لٹکتے رہے، 40 دن تک بازو پھیلا کر رکھے، پانی پر چل پڑے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کی نمازیں معاف، ان کو زندگی بھر نمازیں نہیں پڑھنی تھی۔ یہ قصے ہمارے لیے اٹریکٹیو ہو گئے، اور اللہ کی کتاب کے قصے ہمارے لیے بورنگ اور ڈل ہو گئے۔ کہو خدایا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ آپ اور میں تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں کیسا میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا کر رکھا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ ہمیں عاجز کر دینے والے یہ نہیں ہیں، اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق
تنگ کر دیتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. آپ کی اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دیں. اللہ کا قرآن آپ کو اور مجھے کھول کھول کر حقیقت بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ارد گرد اتنا ماحول ایسا موجود ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. تم بھی کائنات کی طرح اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دے دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے اپنا فرما بردار، اپنا مخلص بندہ بنا لے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.